بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی نواقض الوضوء دعاد پڑھنا دعاد فی نواقض الوضوء دعاد نواقض نواقض الوضوء چل فصل وضو کے نواقض کے بیان میں مانا کرو فصل وضو کے نواقض کے بیان میں فصل وضو کے نواقض کے بیان میں علامہ علیہ رحمہ نے پہلے طہارت حکمیہ بیان کی ہے. طہارت حکمیہ وضو اور غسل جی وہ اصل بھی بیان کی ہے کہ اصل کیسے سے ہوتے ہیں پانی سے جی اور خلیفہ بھی بیان کیا تیمم اور دونوں کا آلہ بھی بیان کیا. جی اب وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ غسل کن سے فرض ہوتا ہے وہ آ چکا ہے. وضو ہو جائے تیمم ہو جائے تو اس کے بعد یہ ٹوٹتا کس طرح ہے جن سے یہ کام ختم ہوتا ہے وہ چیزیں وہ اسباب یہاں سے علامہ بیان کرتے ہیں. جی وہ اسباب یہاں سے علامہ تو باقی نواقض جمع ناقضہ کی تو مراد ناقضہ سے العلت الناقضہ جی یعنی ایسی شے جیڑی وضو تروڑن والی ہے. ایسی شے جڑی وضو توڑن والی ایک مسئلہ تے قانون لکھیا جے لفظ ہے نا نقض مصدر نقض توڑنا جی اس کی اگر اضافت ہو نہ صورتوں کی طرف جی یعنی جواہر کی طرف کن کی طرف جواہر تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ ان دے جوڑ کھول دیتے جی ان دے جوڑ کھول نقض الکتاب کیا معنی کتاب جوڑ صفحے کھول کاٹھی کھول دیتی جلد کھول دیتی تاگے کٹ دیتے یہ جی مطلب ہے. جی یعنی جب نقض کی اضافت ہو صورتوں کی صورتوں کی طرف طرف یعنی اشیاء کی طرف اے مطلب ہے جواہر کی طرف جی تو اس کا معنی ہوتا ہے شے کے جوڑ کھول ہاں گل سمجھیا. جی اور اگر نقض کا کی اضافت ہو معانی کی طرف کس کی طرف معانی کی طرف تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس فعل سے جو مقصد تھا اب وہ ختم ہو گیا. جی اس فعل سے جو مقصد تھا وہ ختم ہو تو وضو کی طرف نقض کی اضافت کا مطلب یہ ہے کہ وضو سے جو کام کر سکتے تھے جی اب وہ نہیں کر سکتے. کل سمجھیے نقض وضو کا مطلب اب یہ جی کہ وضو کے ذریعے جو کام کر سکتے تھے وہ کام اب نہیں کر سکتے. جب اس کا ناقض پایا جب نقض وضو پایا گیا تب وضو کے ذریعے نماز قرآن پاک کا مس کرنا یہ کام اب نہیں کر سکتے. سمجھے جی گل نقض کی اضافت ہو صورتوں کی طرف تو مراد ہوتا ہے ان کی تالیف کا کھولنا توڑنا اور معنی کی طرف اضافت ہو تو مطلب ہوتا ہے اس چیز کا مطلوب سے نکل جانا کہ جو اس سے فائدہ تھا وہ ختم ہو گیا. اگے وہ نکال معنی الفان الناقضۃ للوضوء كل ما خرج للوضوء دود للوضوء كل ما خرج من السبيلين. مسئلہ جی مسئلہ یہ ہے المعانی اگر لکھا والمراد من المعانی العلل نظر ہے جی تو علل میں نے علت جمع علت میں نے سبب تو معنی کیا ہے وہ اسباب جو توڑنے والے ہیں وضو کو وڈی شے کیڑی ہے ہر وہ شے جو نکلے سبیلین سے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی سمجھ آئی یا جی چھوٹے پیشاب دا رستہ تے بڑے پیشاب دا رستہ ان میں سے جو بھی نکلے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے. کلا کلا نکلے پاوے کٹھا نکل آوے جی سمجھ آئی نا جی پلے پئی جی کہ کوئی نہ چلو جی اسباب ایسے اسباب جو توڑنے والے ہیں وضو کو کلو ما ہر وہ شے جو نکلے سبیلین سے سبیلین تسنیہ سبیل تے سبیل میں نہیں راستہ جی دو راستے اسباب ایسے اسباب جو وضو کو توڑنے والے ہیں
ہر وہ شے جو نکلے دو راستوں میں سے، ہاں سبیلین سے اگے جی اسباب ایسے اسباب جو توڑنے والے ہیں وضو کو، ہر وہ شے جو نکلے سبیلین سے. گل سمجھیا؟ جی اے اگے جڑا ایک پورا صفحہ پر ہے نا، جی اون دا خلاصہ اے وے کہ نعمان دی اگلی شرمگاہ وچوں پیشاب نکلیا ہے. اے پیشاب ناقض وضو ہے یا ایندا نکلنا ناقض وضو ہے یا یہ مجموعہ ناقض وضو ہے، اے اس میں رولا ہے. کل سمجھیے جی کہ کوئی نہیں جی کہ بھئی ناقض وضو پیشاب ہے عین، جی یا اس کا فعل فعل. کون نکلنا خروج، جی یا اس کا مجموعہ. ساری تفصیل ہے. جی. خلاصہ یہ ہے جو راجع قول ہے کہ یہ مجموعہ ناقض وضو ہے، یہ مجموعہ ناقض وضو ہے. سمجھ آئی یا جی کہ نجاست کا اپنے محل سے خروج، جی. یہ جو ہے نا یہ ناقض ہے. کل سمجھیا جی. کیا کیا بولا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ناقض وضو کیا ہے؟ نجاست ناقض وضو ہے یا اس کا خود فعل نجاست یا اس نجاست کا کا نکلنا. خروج، جی یہ ناقض وضو ہے یا دونوں کا مجموعہ جو ہے یہ ناقض راجع وضو ہے. قول یہ ہے راجع قول یہ ہے کہ دونوں کا مجموعہ یعنی نجاست کا نکلنا نجاست کا محل سے نکلنا جی یہ ناقض یہ وضو ناقض ہے. وضو ہے. گل سمجھیے جی. وہ ساری تفصیل کا خلاصہ ہے. اگو پڑھو جی خرج من گل سمجھی جی. یہ ساری عبارت کا خلاصہ ہے، کوئی باقی مسئلہ نہیں اس قسم کا جڑا اس وقت ضروری دسنے والا ہوے. جی وإن خرج من قبول الرجل والمرأة ريح منتنة الصحيح أنه أي الوضوء ٹھیک ہے. لا ينتقد ذكره في لا ينتقضو لا ينتقد یہ مک گئی گل اگے وکھرا ہے ذاکرہ. ذكره في المحيط. اچھا جی مسئلہ جی یہ تو کلیہ آ گیا نا کہ سبیلین میں سے جو بھی نکلے وہ ناقض ہے، وضو کا ناقض ہے. تو چونکہ اور پیچھے ثم لما کان المراد اور پیچھے تیسری لائن تھے جسے اس صفحے دے سے پڑھے متن، اس متن تو تیسری لائن اتنے ثم لما کانا جی ثم لما کان من السبیلین. سنیں بے جب یہ بیان کیا ہے کہ سبیلین سے یعنی قبل دوبر سے چھوٹے پیشاب دی جڑی جگہ ہے نا مرد دی اونوں کہندے نے ذکر تے عورت دی شرمگاہ نوں کہندے نے قبل تے پچھلی جگہ دوواں دی دوبر. گل سمجھی جے؟ تو سبیلین قبل دوبر سے یعنی مراد سبیلین سے یہ ہے. تو بیان کیا ہے نا کلمہ او کل کہ جو بھی نکلے کیا ہو، جو بھی نہیں. اب یہ تو کلیہ ہے نا، جو بھی نکلے گا وہ کیا ہوگا ناقض وضو. تو چونکہ ایک چیز وہ بھی ہے جو مرد اور عورت کی اگلی شرمگاہ سے نکلے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے اس کا استثناء کرتے ہیں. اس کا کل سمجھیا تو وہ یہ ہے اور اگر نکلے عورت کے اگلی شرمگاہ سے، مرد کی اگلی شرمگاہ سے یا عورت کی چھوٹے پیشاب والی جگہ سے کیا نکلے ہوا جو بدبودار ہو. صحیح قول یہ ہے کہ یہ آگے سے نکلنے والی بدبودار ہوا وضو کو نہیں توڑتی. ذکر کیا ہے اس مسئلے کو محیط میں. کل سمجھیے کہ کوئی نہیں اے شاباش جڑا نا جس طرح پچھو تو ہوا آتی ہے سارا اگلی شرمگاہ ہے نا، ہوں تھی مرد تھی کو عورتوں تو نہیں نا، تے بعض دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ قطرہ گر رہا ہے لیکن اگوں ہوندا کچھ بھی نہیں، وہ ذکر دی ہوا ہے. اسی طرح عورتوں میں بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے بھی شاید کوئی پیشاب کا قطرہ ہے لیکن باہر کوئی شے نہیں نکلتی. ایک یہ ہوتی ہے یہ ہوا ہے. سمجھائیے ہے مطلب ہے. اور اگر نکلے مرد اور عورت کے اگلی شرمگاہ سے ہوا بدبودار، اگر وضاحت آ رہی ہے اگر بدبو نہیں تو پھر تو بال اتفاق ناقض نہیں. سمجھ آئیے یہ رولا بدبودار ہے کیونکہ اصل چاہیے کہ وضاحت آ رہی ہے جی پچھلی ہوا ہے نا ایک نجاست تو ہو کے آندی ہے، اسی وجہ تو اندر وچ بدبو ہوندی ہے. جی گل سمجھیے، اور اسی واسطے وہ ناقض وضو ہے جی بدبودار. تو کیا ہے صحیح یہ ہے کہ وضو
نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا، ذکر کیا ہے اس کو محیط میں، ذکر کیا ہے اس کو محیط میں، نہیں خلاف اس ہوا میں جو نکلنے والی ہے ذکر سے، اور نہ خلاف اس ہوا میں جو نکلنے والی ہے قبل سے، جب کہ منتنا نہ ہو، جب کو سے بدبو، تو پھر تو پھر اختلاف رولا تو نہیں مسئلے جی نہیں۔ سمجھ آتا نہیں آتا پہ نہ ہمیں تو پوچھو نا یار، مہربانی دھیان کرو۔ بہرحال منتنا ان نتن کو بھائی جس سے بدبو آتی ہے، بدبودار ہوا، بعض نے کہا ہے کہ آگے سے جو بدبودار ہوا نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ھذا ھو المفہوم من المتن، گل سمجھیے، جی۔ متن سے یہی بات سمجھ آتی ہے۔ جی دھیان کرو، بعض کی کلام سے جس طرح کے صاحب خلاصہ وغیرہ ہیں ان سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے، اور وہ شے کہ جس پر اب والا اعتماد کیا ہے قاضی خان وغیرہ نے وہ یہ ہے کہ خلاف محض ہوا وہ ہے جو نکلنے والی ہے مفدات کی اگلی شرمگاہ سے، اور نئی خلاف عدم نقض میں اس کے غیر میں۔ جی مفدات آگے آ رہی ہے، ہلو، کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ اور اگلی شرمگاہ بچے کے ولادت کی وجہ سے درمیان والا پردہ پھٹ گیا، تو چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کی جگہ پچھوں پیٹ وچوں نہیں ہے تو اگوں ایک ہو گئی، اگوں اینو کہندے نے مفدات، اس عورت نو کی کہندے نے مفدات، جس کے بڑے پیشاب اور جہاں سے ہم نکل کر آئے ہیں وہ جگہ اور بڑے پیشاب کی جگہ جو درمیان میں رکاوٹ ہے چمڑا وہ پھٹ گیا، اس عورت کو کیا کہتے ہیں؟ مفدات۔ اس مفدات کے بارے میں اس قاضی خان کا رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے کہ اگلی ہوا سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ مرد کے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ ہی اس عورت کا ہے جو مفدات نہیں ہے، وہ تو ناقض وضو ہے ہی نہیں ہے، مسئلہ اس عورت کا ہے جو مفدات ہے اور ہوا نکلی ہے آگے سے، آیا اس کا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ سمجھیے، تو اس میں اختلاف ہے کہ اگر یہ بدبودار ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، بدبودار نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ قاضی خان کی عبارت اس طرح ہے، لیکن متن میں اس طرح نہیں ہے۔ متن میں تو یہ ہے کہ مفدات کا مسئلہ باقاعدہ آگے آ رہا ہے، بات سمجھیے، یہ مطلقاً جو عورت مفدات نہیں اور مرد ان کا اگر آگے سے ہوا نکلے اور بدبودار اور ہو بدبودار ہو تو اس میں صحیح قول یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، تو اگر بدبودار نہ ہو تو پھر تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بالاتفاق وضو نہیں ٹوٹتا، گل سمجھیے، اے مطلب بلا خلاف فی نقض فی عدم نقض فی غیرہا، اس لیے کہ آگے والی ہوا نہیں پیدا ہو کر آتی انبعاث، ہلو، یہ جڑا اپنا کوئی اے ہو نا کوئی جڑی چیز ابالو تے جڑے تھلو ابال مار دی تے وچوں ہرواڑ نکلدی پانی دو، یہ کسے شے دے ابال وچوں جڑی ہرواڑ نکلے اونوں انبعاث کہندے نے جی۔ یہ جڑی ہوا ہے نا وہ کہ جڑی میدے وچ چیزاں نے نا تکو آندراں وچ وہ جڑے ابال ماردیاں نے تو انہاں وچوں جڑا او گیس بن نکلدی ہے نا وہ پچھوں ہوا نکلدی ہے جی، سمجھیے، ہوندی بھی تے ایویں نا خود بندہ پیٹ چ محسوس کردا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہونا تے کیڑی ہوا دی حرکت ہو جاندی، کو باہر پمپ تھوڑے لایا نال جی، گل سمجھدی پئی، اون دے وچ کی پیدا ہے؟ انبعاث، اون دے وچ انبعاث پیدا ہوا تے او وچوں ہوا نکلی تے لہذا او گندگی دے وچوں نکل کے آئی ہے، اس واسطے کی ہوندی ہے؟ بدبودار ہوندی۔ اے وجہ ہے کہ معدہ خالی ہوئے رمضان شریف وچ زور تو بعد کو ہوا آوے اتنی بدبودار نہیں ہوندی جی۔ اچھا جی، تو یہ غیر منبعثہ ام محل نجاست ہے قضا فی الہدایہ، اور وہ اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہوا خود نجس نہیں ہے، محض نجس ہوتی ہے محل نجاست سے گزر کر آنے کی وجہ سے، سمجھائیے؟ چلو جی، اور کھانے پئی تو مطلب ہے کہ فتاوی قاضی خان کے مطابق یہ ہے کہ صرف مفدات میں اختلاف ہے، باقی میں بالاتفاق شاباش، چلو جی مانا کرو جی۔ اور اگر نکلے مرد کی اگلی شرمگاہ سے، مرد اور عورت کی اگلی شرمگاہ سے ہوا، ایسی ہوا دسیا بھی چونکہ اتنے مسئلے جڑے نا جی وضو ٹوٹنے دے، منی دے خروج دے،
اگوں حیض نفاس دے مسئلے آ رہے نے، یہ بندہ اپنے گھر رہے نا تو پھر بالکل دماغ وچ کوئی شے فطور نہیں پڑتا۔ صحیح یہ ہے کہ یہ وضو نہیں ٹوٹے گا، ذکر کیا ہے اس کو اس مسئلے کو محیط میں شابہ کیا شابہ ہوئے۔ اور اگر نکلے مرد اور عورت کی اگلی شرمگاہ سے ہوا، ایسی ہوا جو بدبودار ہو، تو صحیح یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹے گا، ذکر کیا ہے اس کو محیط میں۔ محیط میں گل سمجھیا جی۔ اگے جی وین خارا جاؤ وَإِنْ خَرَجَ الرِّيحُ مِنَ الْمُفْضَاتِ وَهِيَ الَّتِي انقطع الحجاب بین قبول، بس آگے چل تو آگے چل فعم محمد نال جوڑ، فعم محمد فَعَنْ مُحَمَّدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوء علیہ الکمال جڑا کڑی منڈا بنا دیتے وَذُكِرَ فِي جَامِعِ قَاضِ خانہ یستحب يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ يَتَوَضَّأَ۔ بس ہو۔ اچھا جی، اور اگر نکلے ہوا مفدات سے، واہ یا مفدات وہ عورت ہوتی ہے کہ کٹ جائے حجاب اس کی قبل اور دبر کے درمیان والا، دونوں رستے متصل ہو جائیں، بات سمجھیا؟ اس کو کہتے ہیں کیا؟ مفدات۔ تو اس کے بارے میں یعنی اگر اس کی اگلی شرمگاہ سے ہوا نکلے، پس امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ واجب ہے اس پر وضو، سمجھ آئیے کیا ہے؟ واجب ہے اس پر۔ اسی کو لیا ہے ابو حفص بخاری نے، دلیل کیا ہے؟ للاحتیاط، بوجہ احتیاط کے کہ شے ہو سکتا ہے یہ پیچھے سے آئی جی۔ پچھلی بات بالاتفاق ناقض ہے نا۔ جی۔ اور ذکر کیا گیا ہے جامع قاضی خان میں اور اسی طرح ہدایہ وغیرہ میں، اور یہی قول ہے امام کرخی کا، کیا کہ انہو یستحب، کہ مستحب ہے مفدات کے لیے یہ کہ وضو کرے باوجہ احتمال کے، گل سمجھیا؟ بشہ محسوس آگے سے ہوئی ہے، ہو سکتا ہے پیچھے سے آئی ہو، جی۔ اس لیے کیا کرے؟ مستحب ہے کہ وضو کرے، وضو کر لے، گل سمجھیا؟ جی۔ اب مسئلہ سمجھے، باوجود اس بات کے کہ طہارت اس کی ثابت تھی بے یقین، یہ تو پکی گل ہے کہ پہلے وضو کیتا سو، نہ کیتا ہو تو پھر تو وضو ہے ہی کوئی، پھر تو رولا ہی نہیں نا، گل تے وضو رولا تو پینا جدوں وضو ہے تو واہ کڈے تو وضو ٹوٹے نا جی، وضو نہ ہو تو پھر تو مسئلے گل تے وضو ہونے دیئے جی۔ اچھا جی، کہ چونکہ مسئلہ یہ بھئی طہارت اس کی ثابت تھی بال یقین، لہذا اب شک پڑ گیا کہ یہ ہوا آگے کی ہے یا پیچھے کی ہے، گل سمجھیا؟ تو یقین کا قانون کیا پڑھا آپ نے؟ شک ساتھ یقین ظاہر زائل نہیں ہوتا جی، لیکن کہا گیا کہ ہونا ہوا کا دوبر سے چونکہ غالب ہے، اکثر ہوا پیچھے سے آتی ہے آگے سے کبھی کبھار جی، بلکہ بعض مطلب فقہ پڑھ لیں گے لڑکے پوچھتے ہیں جو کیویں ہوندی ہے، یہ وہ بچہ پوچھتا ہے جس نوں کدی بھی انج نہیں ہویا بھی اندی پیشاب والی ڈنڈی وچ کوئی قطرہ محسوس ہویا ہوے تے اگوں نکلیا کچھ نہ ہوے، جنوں زندگی چ انج ایک باری بھی نہیں ہویا، او جدوں سنو بھی اگوں بھی ہوا ہوندی ہے تے شاید جو نے حیران ہونا کہ کوئی نہیں ہونا جی۔ جی تینوں کدی اس طرح محسوس ہویا ہے؟ نہیں ہویا؟ تمہارے پاس خود مسئلہ ہے جی۔ اچھا، غالب یہ ہے کہ یہ دوبر سے ہے، اور غالب جو ہوتا ہے اس کو ترجیح ہوتی ہے یرجح انہا من الدبر ہے، اور بعض نے یوں فرق کیا ہے اگر تو آواز سنی گئی ہے یا بدبودار ہے تو وضو ٹوٹ گئے، وگرنہ نہیں ٹوٹا، کل سمجھی جی؟ سنتے پہ جی۔ اگلا مسئلہ وکھرا مسئلہ ہے، ولو مطلقاً ولو خارج من الدبر ریح، پیچھے سے ہوا نکلی، معلوم یہ ہوئی کہ یہ اوپر سے نہیں آئی، اتوں کوئی ٹردیا رگڑ لگی ہے، تو یہ اختلاج ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا جی، اس سے گل سمجھیا؟ یعنی بالکل جڑی جگہ جتوں پیشاب نکلتا ہے اتوں محسوس انج ہویا بھی جویں ہوا نکلی، لیکن اتوں کیونکہ ہوا جب چلتی اتوں ہوتی مطلب محسوس ہوتا ہے، پچھوں بالکل توڑ آندر کسی جگہ تے محسوس نہیں ہویا، تو اس میں فتویٰ یہ ہے کہ یہ اختلاج ہے، یعنی وہ چمڑا آپ چ رگڑی چاہے تے وچوں آواز نکلی ہے، گل سمجھی؟ لہذا اس نال وضو نہیں ٹوٹیا۔ ایویں جڑیاں آندراں بولدیاں نے اندر انہاں نال وضو نہیں ٹوٹتا، گل سمجھی؟ بڑا آخری مسئلہ ہے نا، ان پھر بھی احتیاط ہے کہ وضو کرے، ہو سکتا ہے امتحان نہ رہا ہوئے جی، گل سمجھیے؟ جی۔ چلو جی،
اور اگر نکلے ہوا مفدات سے، تو مفدات کون تعریف ہوں آگے جی پس امام محمد رحمہ اللہ سے، یعنی آپ سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ واجب ہے اس پر وضو، اور اسی کو لیا ابو حفص بخاری نے کیوں واجب ہے للاحتیاط، اور ذکر کیا گیا جامع قاضی خان میں، اسی طرح ہدایہ وغیرہ میں، اور یہی قول ہے امام کرخی رحمہ اللہ کا کہ مستحب ہے عورت کے لیے یہ کہ وضو کرے، اور اگلا ساری گل بے احتمال تو ہے نا بھی پچھوں آئی ہوگی، چلو اور اگر نکلے ہوا مفدات سے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے اس پر وضو، اور ذکر کیا ہے اس کو جامع قاضی خان نے کہ مستحب ہے عورت کے لیے یہ کہ وضو کرے۔ تو اے مختلف نام نے عورت دے، حائض، حائضہ، حاملہ تے نفسا، اور کیڑی پیچھے پڑی جے یہ تو مفدات آ گئے نا، مستحاضہ، سمجھائیے یہ مختلف ان کی کیفیات نے دی۔ چلو جی، اور اگر نکلے ہوا مفدات سے تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے اس پر وضو، اور ذکر کیا ہے جامع قاضی خان میں جامع قاضی خان میں کہ مستحب ہے اس کے لیے، اس عورت کے لیے یہ کہ وضو کرے۔ کل سمجھیے ایشا بس، لہذا چھوٹے پیشاب کے راستے سے ہوا نکلے بدبودار نہ ہو تو کوئی اختلاف نہیں، وہ ناقض نہیں، اگر بدبودار ہو تو پھر بھی راجح قول یہ ہے کہ وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اگے جی، وقد الدود والحسات اذا خرج من احد هذين الموضع، حزین کو نہیں ہوندا وہ میرے لالا، حاضین الموضعين، حاضین تے نون زیر لام نل، کی بنیا نل، هذين الموضعين فعليه الوضوء، اور اسی طرح یعنی ناقض وضو ہے، اور اسی طرح دودھ، کیڑا اور کنکری جب نکلے ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ موضعین کون ہیں؟ دبر اور قبل، تو فعلیہ الوضوء، پس لازم ہے اس پر وضو۔ کل سمجھیا کہ اگلے رستے سے چھوٹے پیشاب کی جگہ سے کوئی کیڑا نکل آیا، کنکری نکل آئی، کوئی چیز نکل آئی پیشاب کے علاوہ، پچھلے رستے سے کوئی اس قسم کی چیز نکل آئی، کل سمجھیا، تو کیا ہو گیا؟ وضو ٹوٹ گیا، تو اس پر وضو لازم ہے۔ وجہ جی ہے باوجہ پیچھے لانے کے رطوبت کے، اور یہ رطوبت ہی تو حدث ہے سبیلین میں، یہ جڑی تری ہے نا بچ، یہ کی ہے؟ یہ حدث ہے، یہ مطلب نجاست ہے، یہ نکلے تو وضو ٹوٹتا جی۔ تو جب کنکری یا کیڑا اس راستے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ رطوبت لگ کر آئی ہے کہ نہیں؟ آئی ہے جی، کل سمجھیے جی۔ وَإِن قَلَّتْ، اگرچہ تھوڑا سا ہو تو آگے پیچھے سے کترو کو نجاست نکل آوے تو تاوی ٹوٹ جاتا ہے، کل سمجھیا، بے خلاف ری ہے، برخلاف اگلی ہوا کے وہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کھانے سے پہی جے ایسا بس دھیان کرو گے۔ اور اسی طرح کیڑا اور کنکری جب نکلے ان دو جگہوں میں سے ایک سے تو بس لازم ہے اس پر وضو۔ اور اسی طرح کیڑا یا کنکری جب نکلے دونوں جگہوں میں سے ایک کے، بس لازم ہے اس پر وضو۔ اور اسی طرح کیڑا اور کنکری جب نکلے موضعین میں سے ایک سے تو لازم ہے اس پر وضو، کیونکہ ان کے ساتھ رطوبت نکلی، اگرچہ تھوڑی سی لیکن رطوبت نکلے تو یہی حدث ہے۔ بین خارج الدود من الفم فم او الاذن او من الجراحة لا ينتقد کہ لا ينقض، ہاں سواد نہ پڑھ والا کمال تھی گی۔ لا ينقض، اور اگر نکلے کیڑا منہ سے یا کان سے یا زخم سے جڑا کسی جگہ تے ہے تو اس کیڑے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔
اس کیڑے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. دلیل یہ ہے کہ بہرحال وہ کیڑا جو زخم سے نکلا ہے اس لیے کہ کیڑا خود پاک ہے اتوں، کیڑا خود پاک ہے. اتوں، اور اسی طرح وہ نجاست وہ شے جو اس پر لگی ہے یعنی تری جی وہ بھی ناقض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے نا جو تری اوپر لگی ہے زخم کے وچوں جو آیا نال کو خون شون لگا ہے کوئی ٹیپ شیپ لگی ہے وہ حدث نہیں ہے، جی وہ حدث نہیں. کیونکہ وہ تھوڑی ہے. اصل مسئلہ کو پڑھو گے کہ وجود دا کسی جگہ زخم ہو جاوے تے خون ٹر پوے، خون ٹر پوے، سمجھ آئیے تاں وہ ناقض ہے. صرف دسے یا اتھے اتاں ابر کے کھلو جائے ٹرنے دی اندر جی ہمت نہیں ہے یہ نہ کچھ اتھی رک گیا ہے یہ ناقض نہیں. گل سمجھیے صرف خون دا نکلنا ناقض وضو نہیں کسی تھان تو بلکہ ان دا سیلان. اے جڑی کیڑے نال لگی ہے تھوڑی جی تری زخم دے وچوں اے کدے آپ اتاں ہوندی انہیں ٹر پینا سی تھوڑی جی ہے، اس لیے یہ حدث نہیں ہے. کھانے پئی بعد میں قوت سیلان فیہا ایک مسئلہ سنیں جی. اچھا، اور اسی طرح وہ کیڑا جو نکلا ہے کان سے کیونکہ نہیں ہے وہ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ جَرَاحَةٍ، وہ جڑا کیڑا کان چ نکلا ہے وہ نہیں ہے مگر کان میں کوئی زخم ہے اس سے نکلا ہے. جی سمجھ آئیے ورنہ بچ کو تے کوئی کیڑا نہیں کھڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے سونے دا صدقہ دی خیر ہوے صحت ہون. گل سمجھیا؟ تو ظاہر ہے کو اندر زخم ہے جس سے نکلا ہے تو یہ وہی مسئلہ ہے کہ زخم سے نکلا اس کے اوپر کیڑا خود پاک ہے اور اوپر جو لگی ہے تری وہ تھوڑی اتنی نہیں ہے کہ وہ جاری ہو سکے جی لہذا وضو نہیں ٹوٹا. اختلاف ہے. اور بہرحال وہ کیڑا جو نکلا ہے منہ سے بس اسی طرح ہے، بس اسی طرح یعنی ناقض وضو نہیں ہے. کیوں؟ ہوا من الجراحت وہ زخم سے ہے. یہ جڑا منہ چو کیڑا نکلے یہ بھی اتنے کو پیچھے زخم ہے جتوں نکل کے آیا ہے جی جتھے نکل کے آیا ہے تو لہذا اس کیڑے پر جو لگا ہے وہ تو اتنا نہیں ہے کہ ناقض وضو. علم یکم من الجوف جب کہ وہ میدے سے نہ نکل کر آیا ہو، جی میدے سے نہ نکل کر آیا ہو. بہرحال اگر ہو زخم میدے سے یا کیڑا نکلا ہے میدے سے ہیں جی تو فَإِنَّهُ پس وہ کیڑا اگر نہیں ہے زخم سے، سمجھ آئیے اگرچہ وہ زخم سے نہیں ہے لیکن وہ شے جو اس پر ہے وہ تھوڑی ہے. لو اتاں آوے تو اوندا نام الٹی ہے، پیچھا جائے تو اوندا نام بولو براز ہے. گل سمجھنا پہ ہوں تو میدے بچ ہی ہے نا، تھلے پاسوں نکلی تو وڈا پیشاب تو چھوٹا پیشاب تو جو اتنا موڑ آئے تو الٹی ہوندی. گل سمجھیے جی تے الٹی دے بارے جو پڑھ لو گے جی منہ بھر کے آوے تو تاں یہ ہوں کیڑا جے کر میدے چو آیا ہے جے زخم چو آیا پھر تو گل ہی واضح ہے کہ وہ زخم نال تھوڑی جی رطوبت ہے تو وہ جڑی نا جی وہ اینی نہیں جڑی چل سکے تو جے ویسے میدے چو نکل آیا ہے سمجھ آئی نا تو ایک کلا کیڑا تو اینی الٹی نہیں نہ بنتا جے منہ بھریا جائے. گل سمجھیا مطلب بات تو بعد الٹی تو قائم مقام ہے نا تو ایک کلا اتنا نہیں ہے منہ بھر نہیں ہے تو لہذا وضو نہیں ٹوٹے. اگر وَإِلَّمْ يَكُمْ مِنْ جَرَاحَةٍ لَكِنْ مَا عَلَيْهَا قَلِيلٌ لَا يَمْلَأُ الْفَمَ. گل سمجھیا ان اتنے جڑا لگا وہ تھوڑا ہے لہذا فلا يكون حدثا برخلاف اس کیڑے کے جو نکلتا ہے سبیلین سے، اس لیے کہ وہ شے جو اس کے ساتھ آتی ہے وہ حدث ہے اگرچہ تھوڑی سی ہو، اگرچہ اس میں سیلان کی قوت نہ بھی ہو، کیونکہ جو سبیلین سے نکلتا ہے اس کے لیے کتنا نکلے یہ شرط ہے ہی کو نہیں ہے کہ ہے سمجھیا. تو یہ باقی جگہوں سے نکلیں تو ان میں شرطیں ہیں لیکن سبیلین سے جو گندگی نکلتی ہے اس کے لیے بس صرف وہ مخرج سے زہر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو وہ اگوں وکری گل ہے بھی دھونا کنی ہوے تے فرض ہے تے کنی ہوے تے فرض نہیں، گل ناقض وضو ہونے دی گل سمجھیے. اے مطلب ہے کہ احلیل اگلے پیشاب دی نالی احلیل وچوں پیشاب زہر ہو گیا ہے اتے نال سک گیا ہے، استنجا نہ کرو وضو کر لو وہ نماز ٹھیک ہے. گل سمجھیا لیکن وضو بہرحال ٹوٹ گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے. گل سمجھی جی شابہ لعدم اشتراط ذالک فی ناقضیت الخارج من السبیلین.
اور اگر نکلے کیڑا اور اگر نکلے کیڑا منہ سے منہ سے یا کان سے یا کان سے یا زخم سے یا زخم سے تو نہیں ٹوٹتا وضو. جی اور اگر نکلے یا کیڑا لا ينقض نہیں توڑتا وہ کیڑا وضو کو. جی تینوں دی دلیل آ گئی. ہاں وہ نے کیا اور موڑ اگر نکلے کیڑا منہ سے یا کان سے یا زخم سے تو نہیں توڑتا وضو کو. اور اگر نکلے کیڑا منہ سے یا کان سے یا زخم سے تو نہیں توڑتا وہ کیڑا وضو کو. دلیل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں جی ہیں اڑی بیان کی تھی. چل بے وَإِنْ أَدْخَلَ الْحُقْنَةَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا إِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيْهَا بَلَّةٌ لَّا يَنْقُضُ تن بلہ تن بَلَّةٌ لَّا يَنْقُضُ ولیکن وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ أَن يَتَوَضَّأَ. چلو جی مسئلہ اگر کسی نے داخل کیا حکنا اپنی دبر میں یعنی کسی کو اپنی پچھلی شرمگاہ کے اندر دوائی لگانے کی ضرورت پڑی یا اس کو قبض ہوئی تو وہ جو بعض دوائیاں ہیں جو شرمگاہ سے چڑھائی جاتی ہیں تاکہ وہ جو اندر وہ سدہ بن گیا ہے اس کو گالے اور پھر وہ بھی شرمگاہ سے نکلے. مطلب مختلف علاج ہیں سننا پہ تو ہن شاید کاٹے پہلے یہ علاج ایسی. تو اگر کسی نے داخل کیا حکنا اس آلے کو کہتے تھے جس کے ذریعے اندر دوائی چڑھائی جاتی تھی. سمجھ آتی پہ اگر کسی نے حکنا داخل کیا اپنی دبر میں پھر نکالا اس نے اس کو اگر نہیں ہے اس پر بالکل طری تو لا ينقض ادخالها الوضوء تو نہیں توڑے گا حکنے کا داخل کرنا وضو کو. اس لیے کہ ناقض وہ ہوتا ہے جو نکلے نہ کہ ناقض وہ ہوتا ہے جو داخل ہو. جی سمجھے جی پلے پہیے جی. تو یہ جس طرح خشک سی اس طرح خشک واپس آیا تو لہذا وضو نہیں ٹوٹیا. وضو تاں ٹوٹنا سی جی اندروں اندر تری لگ کے باہر آؤندی تے پھر وہ نجاست نکل آئیے تو لہذا ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا. گل سمجھی کہ نہیں ایشا بس سے. اسی طرح ہر وہ شے کہ داخل کرے اس کو اور اس کی طرف خارج ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. ذکر کے سوا یہ پہلے پڑھ چکے ہو کہ اگر کوئی شخص کسی کی پچھلی شرمگاہ میں ذکر داخل کرے حشوے تک تو دونوں پر کیا ہو جاتا ہے وضو تو وضو رہ گیا غسل فرض ہو جاتا ہے. گل سمجھیا اے مطلب ہے. اور لیکن احوط یہ ہے کہ وضو کر لے. احوط کیوں؟ باوجہ احتمال خروج شے خفی کے زہر اندر رطوبت کوئی نہ کوئی شہد نال اگرچہ محسوس نہیں ہو رہی لیکن آ گئی کیونکہ تلوث غالب ہے اور عدم تلوث انتہائی نادر ہے کہ کوئی نہیں. سمجھے یہاں تسی ہن منہ وچ ایک شے پاؤ اے نا لو یہ جڑا پیشاب ایک قدرتی نظام ہے نا وڈے پیشاب دی جڑی اے نالی ساری اندر ان دے وچ قدرتی رطوبت ہے. سمجھ آئے اگر رطوبت نہ ہوئے تو پچھو زور پائے تو اگو کم سکا ہوئے تو اندر پھٹنا پیدا ہو جائے. ایویں پیشاب دی اصل والی گل نہیں گل پہ دسدا ان دیاں مہربانیاں ایویں پیشاب دی نالی جڑی مسانے تک ان دے وچ پیشاب نہیں پیشاب تے مسانے چ او ایک جڑا نا جو تھرمامیٹر لگا ہے بھی او جڑا اون دے تے اس تک پہنچے تے محسوس ہوندا ہے کہ انہوں باہر کڈو ہوندا پہ تے او جڑا باہر کڈنا ہے او ارادے نال جو بہنا ہے ارادہ کرنا ہے تے او جڑا جی او سوراخ کھل جانا ہے. جی یہ بندے دے ارادے نال سارا کچھ بد ہے. اللہ اکبر. اون دے نالی وچ اگر بیٹا جی او رطوبت نہ ہوئے جیڑی اس پیشاب دی او کیندا سپرٹ اس نو قابو کرے تے اے نالی ادھر پھٹ جائے. گل سمجھیا تے چونکہ انہاں نالیاں وچ قدرتی کی ہے رطوبت ایویں منہ وچ ہر وقت کی ہے اے روزہ رکھے پچھلے ٹائم خشک ہوندا نا معلوم جی یہ رطوبت نہ ہوے تے لقمہ اندر لے جانے لے کے جانے سوکھا اوکھا ہے جی یہ سنگ جی اڑ جائے جی ایک قدرتی رطوبت ہے رستیاں وچ جی. تو چونکہ ہن اون دے وچ رطوبت ہے لہذا حکنا واپس آیا خشک اے تے کچھ بھی نہ لگا ہوئے اے کی مغالب ہے مطلب ایک انتہائی نادر ہے بلکہ نہیں قریب کے پایا جائے مطلب انج ہو ہی نہیں سکتا. اور ہر شے کہ جس کو تو غائب کرے پھر نکالے تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا جی اگرچہ اس پر تری نہ بھی ہو. گل سمجھیا اس لیے کہ لاحق ہو گیا ہے وہ اس شے کے ساتھ جو بطن میں ہے تو لہذا کی ہو گیا اسی لیے تو ٹوٹ جاتا ہے روزہ. گل سمجھیا برخلاف اس صورت کے جب کہ اس کی طرف خارج ہو
طرف خارج دا مطلب ہے کہ انہوں داخل نہیں کیتا، صرف اتنے رکھ کے دعائی اندر پائیے، تو لہذا ہوں تو چونکہ وہ اندر گئی نہیں ہے وہ آلہ، تو اس واسطے جڑا تکلیف تری بار نہیں آئی. گل سمجھی جی. اے مطلب چلو تو دوائی پائی تو دوائی واپس آئی، ہوں تو بل اتفاق وضو ٹوٹ گیا جی، زہر ترتوبت نال مل کے آئی جی. چلو مانا کرو. اور اگر داخل کیا حکنے کو اپنی دوبر میں، پھر نکالا اس نے اس کو، اگر نہیں ہے اس پر تری تو نہیں ٹوٹے گا، نہیں توڑے گا حکنے کا داخل کرنا وضو کو. اور لیکن احبت یہ ہے کہ وضو کر لے. چل وجنیا. اور اگر داخل کیا حکنے کو اپنی زبر میں، پھر نکالا اس کو، اگر نہ ہو اس پر رطوبت لگی ہوئی، نہیں ٹوٹے گا وضو. حکنے کا داخل کرنا توڑے گا وضو. حکنے کا داخل کرنا وضو میں، وضو کو یا وضو میں کتنے داخل کیتا ہے. لیکن احوت یہ ہے کہ وضو کرے. ہاں بشابہ. اور اگر داخل کیا حکنے کو اپنی دوبر میں، پھر نکالا اس نے اس کو، اگر نہ ہو حکنے پر تری تو نہیں توڑے گا حکنے کا داخل کرنا وضو کو. اور لیکن احوت یہ ہے کہ وضو کرے. وضو کر لے. اگے جی. وَإِنْ أَقْتَرَ الدُّهْنُ فِي اب بیٹھیا مفعول بہیا. وَإِنْ أَقْتَرَ الدُّهْنَ فِي إِحْلِيلِهِ فَعَادَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی خلافا لہما. مسئلہ یہ ہے، دھیان کرو وہ نکیو. اگر قطرہ ڈالا اس نے تیل کا اپنی احلیل میں، احلیل اگلے پیشاب دی نالی سمجھائیا، اتوں پیشاب دا تیل دا وچ قطرہ پایا. کیوں پایا؟ سن کے پتا کیوں پایا. اچھا جی. فعادا پس وہ واپس لوٹ آیا تو پس نہیں وضو اس پر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. خلاف ہے واسطے صاحبین کے، وہ فرماتے اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس قطرے نال اندروں کچھ نہ کچھ تری لگ کے آ گئی ہے. سمجھیے. اگلی ذرا دلیل سمجھا دھیان نال. ذکر کیا ہے اس کو اجناس میں. بس اس مسئلے میں بھی اجناس میں یہ ہے کہ اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا، اور نہیں ذکر کیا اس خلاف کو قاضی خان نے فتاوا میں، بلکہ مطلقاً ذکر کیا ہے کہ اس پر وضو نہیں ہے. اس پر وضو نہیں. لہذا تینوں بزرگوں کا فتویٰ یہ کیا ہے وضو نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ نہیں پیچھے لایا وہ قطرہ کسی شے کو نجاست سے. دلیل کیونکہ نہیں ہے ذکر کی ڈنڈی میں نجاست. سمجھ آئی؟ نجاست مسانے وچ ان دے وچ رطوبت ہے، صرف کی ہے رطوبت ہے صرف. سمجھ آئی؟ جی. وہ نہیں نجس جی. بلکہ کی ہے پیشاب ہے. پیشاب کسے پہ ہے؟ جی مسانے مسانے وچ پہ ہے. جی. سمجھتے پے ہو؟ جی. تو اس قصبہ ڈنڈی، اس ڈنڈی کے ذکر کی ڈنڈی میں جو ہے نا وہ جو شے ہے وہ تری، وہ نجاست نہیں ہے. جی. سمجھ آئیے؟ احتمال ہے یہ کہ نکلے تیل کے ساتھ واہ نکلی ہو، اور حالانکہ یہ تو نجس ہے ہی نہیں ہے. جی. تو لہذا پھر وضو اس کا نہیں ٹوٹا. یہ تیل اگر مسانے تے کول جاندا اتوں واپس آਉਂدا پھر موتر نال لا کے لے آਉਂدا تو پھر تو وضو ٹوٹنا سی. جی. سمجھ آئیے؟ اگر اتوں نیڑے واپس آ گئے تو وضو نہیں ٹوٹیا. اے بے مسئلہ قاضی خان کا گل سمجھیے. جی. اور ذکر کیا شیخ کمال الدین بن حمام نے کہ نہیں ٹوٹے کا وضو خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف کے، انہیں انج بیان کیتا ہے. جی. سمجھائیے جی. کہ اس میں خلاف ہے کن کا؟ امام ابو یوسف. اور یہ موافق ہے آپ کے خلاف کرنے کے روزے کے فساد میں، کیونکہ روزہ نہیں فاسد ہوتا احلیل میں قطرہ داخل کرنے سے عند ابی حنیفہ خلاف علی ابی یوسف. جی. کل سمجھیا؟ جی. کہ اگر اگلی نالی وچ پیشاب دا قطرہ تیل دا کو قطرہ داخل کرے تے امام ابو حنیفہ دے نزدیک واپس آ جائے، واپس آ جائے تے ان دے نال وضو نہیں ٹوٹنا. روزہ نہیں. کن کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک. امام ابو یوسف رحم اللہ کے ان کے نزدیک نزدیک ٹوٹ جائے. مطلب ہے جی.
اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول مضطرب ہے. یہ مضطرب دا فقہ وچ خاص معنی ہوندا ہے بھئی سانو پتہ کو نہیں لگا, سانو پتا انہاں دے اصولاں کولوں پتہ لگدا ہے بھی شاید ایدے نے یا شاید ایدے نے, ایتھے آندے نے کہ ان کا قول مضطرب ہے. گل سمجھی؟ یہ نہیں مطلب آپ پریشان ہو گئے یار میں کیڑی گل کراں, سن دے ہو یہ فقہ دی اصطلاح پکاؤ گے تو تھا ذرا گل بنے گی, ورنہ بندہ اور معنی سمجھ لینا بھی امام محمد صاحب کا قول مضطرب ہے. اب لوگ معنی کیا ہے, پریشان ہو گئے پتہ کی کرا میں ہوں یہ نہیں مطلب یعنی آپ کو صریح قول کوئی نہیں اس بارے میں. جہے آپ دے اصول نے پچھلے بزرگاں نے وڈیاں بزرگاں دے اصولاں دے پیش نظر و فتوے دیتے نے کہ چونکہ انہاں دا اصول ہے لہذا انہاں دے نزدیک اے جڑی جزئیات دا فتویٰ بندا ہے, چونکہ انہاں بزرگاں دا اصول ہے انہاں دے نزدیک اس جزئیات دا اے فتویٰ بندا ہے. یہ پچھلیاں بنائے نے نسبتاں وڈیاں ول کیتیاں نے چونکہ انہاں دے اصولاں دے مطابق نے کھانے چ پئی. اچھا جی, بس احتمال ہے کہ بے شک وہ آپ کا قول جس طرح وہاں مضطرب ہے یہاں بھی مضطرب ہو. کس کے وضو کے روزہ توڑنے میں, جس طرح وضو کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے اسی طرح روزے کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہ ہو الاخری. باقی ولا خلاف یہ گل مک گئی, اور نہیں خلاف اس بات میں کہ قطرہ داخل کرنا فرج داخل میں, یعنی اگر عورت اپنی اگلی شرمگاہ میں کوئی دوائی یا قطرہ داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے داخل کرنے سے, اور اس کا نکلنا وضو کو توڑ دیتا ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ مرد کی پیشاب کی نالی میں ہے, عورت کی قبل کا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ قطرہ داخل کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر وہ نکل آئے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں جی. اچھا جی, مسئلہ نمبر مڈو شڈو, اگر ڈالا مولوی نے تیل اپنے کان میں, کس میں, کان میں, پھر وہ واپس لوٹ آیا, ایک دن کے بعد اتوں نہیں نکلیا, اتوں نکل آئے تو پھر تو رولا ہی نہیں نا. لوٹا ایک دن کے بعد اس کے کس سے, انفناک سے یا اس کے کان سے, ایک دن تو بعد واپس آیا تو لا وضو والا ہے. فوراً آئے تو پھر تو وضو کوئی نہیں نا, لیکن اگر 24 گھنٹے ٹھہر کے پھر نکلے نا تو پھر بھی وضو کوئی نہیں. اسی طرح پانی بھی اسی طرح پانی کان چ پایا رکیا رہا, دوجے دن باہر نکل آیا, نک چ جا کے نکل آیا تے کوئی وضو نہیں, ٹوٹیا جی. اچھا جی, وقت الماؤ تے وا ان عاد من فمے ہی, پانی پایا پانی کان چ پیا یا تیل کان چ پایا, ایک دن تو بعد منہ چوں نکل آیا تے ناقض کیے, کیوں, اس لیے کہ نہیں نکلا یہ تیل پانی منہ سے مگر بعد پہنچنے کے طرف جوف کے, یہ پیٹ چو ہو کے آیا ہے, سمجھ آئیے, اور وہ موضع نجاست ہے. اور وہ اور پہلی صورت میں اگر نک بچوں نکلے یا کان بچوں نکلے تو وہ اترے دماغ بچوں, تے دماغ موضع نجاست نہیں ہے, موضع نہیں ہے. گل سمجھیا جی. اسی طرح سعوت بھی نک بچ پچکاری نال دوائی چاڑی جی, سمجھ آئی جی. سود کہندے نک بچ دوائی چاڑنی, نک بچ دوائی چاڑی, تیل چاڑیا, پھر لوٹ آیا کس سے, وہ نک سے ہی, بعد کئی دنوں کے تو وضو نہیں ٹوٹا, قضا کیونکہ دماغ وچ رہا تو واپس آ گیا. قضا فی فتاوی قاضی خان. گل سمجھیا. اچھا جی, پچھلی گل کی تھی وہ سوال سی بھئی اگر وہ منہ سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا, اس پر ایک سوال ہے, وَقَوْلُ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَمِ إِلَّا بَعْدَ الْوُصُولِ جوف. اس میں نظر ہے, نظر یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز منہ سے نکلتی ہے وہ معدے سے ہی ہو کر نکلتی ہے, کیونکہ بہت دفعہ کتنی بلغم وغیرہ ہے جو دماغ سے اترتی ہے حلق میں, حلق سے منہ سے نکل آتی ہے, کہ کوئی نہیں ہے, ضروری نہیں کہ جڑی بھی شے منہ چوں نکلے میدے چوں کھنگار تھوکا ساریاں سٹتے ہیں جی. گل سمجھیے. دوسرا وہ دوجا اعتراض پچھلا کرنا تھا کیڑا کہ منہ سے تو نکلے تو منہ باہر ہو تو وہ پھر وضو توڑتی ہے, تو یہ تو قطرہ ایسے تو منہ باہر تو ہے نہیں ہے, وضو بھی ٹوٹے گا. گل سمجھیے جی. ایسا بس مانا کر لیا کرنا ہے. اور اگر قطرہ ڈالا اس نے تیل کا, اور اگر قطرہ ڈالا اس نے تیل کا اپنی احلیل میں, پس لوٹ آیا, پس لوٹ آیا, پس نہیں وضو اس پر, پس نہیں وضو اس پر, عند ابی حنیفہ حنیفہ خلاف اللہما. اور اگر اس نے قطرہ ڈالا اپنی احلیل میں, کس کا,
تیل کا ہاں بس لوٹ آیا بس دوہن میں نہیں تیل آخنا، اور اگر قطرہ ڈالا تیل کا یار اور اگر اس میں قطرہ ڈالا تیل کا اپنی احلیل میں بس لوٹ آیا لوٹ آیا بس نہیں ہے وضو اس کا اس پر اس پر یعنی وضو نہیں ٹوٹیا جے پہلو کیتا سوتے بس نہیں ہے وضو اس پر نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہیں واسطے صاحبان کے خلاف ہے خلاف ہے نہیں ہے ہوں اور اگر قطرہ ڈالا اس نے تیل کا اپنی احلیل میں بس لوٹ آیا قطرہ تو نہیں وضو اس پر، امام ابو حنیفہ کے نزدیک خلاف ہے صاحبین کے لیے۔ وَإِنْ احْتَشَمَ